بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اور میرے پیارے ساتھیو، السلام علیکم۔ آج ہم دجال کے حوالے سے چلنے والی سیریز میں آپ کے سامنے اگلی ویڈیو پیش کرنے جا رہے ہیں۔ چند سال قبل مفتی ابو لبابہ شاہ منصور صاحب فرماتے ہیں کہ آپ ایک مجلس میں کچھ نوجوانوں سے گفتگو کر رہے تھے۔ بات عالم اسلام کے حالات اور مسلمانوں کو درپیش ہمہ جہت معرکہ آرائی کے حوالے سے ان کے کردار کی طرف مڑ گئی۔ ایک صاحب لا تعلق سے بیٹھے تھے، نوجوان مایوسی کی باتیں کرتے، امکانیات کے فقدان کا شکوہ کرتے اور میں انہیں حوصلہ دلاتا کہ سفر 1000 میل کا ہو تو پھر بھی شروع ایک قدم سے ہی ہوتا ہے۔ اتنے میں ان بڑے صاحب سے نہ رہا گیا، بندہ سے مخاطب ہو کر بولے، مولانا صاحب، آپ بچوں کو ویسے ہی ورگلا رہے ہیں، سیدھے سادے مان کیوں نہیں لیتے کہ آپ سورہ فیل پڑھ کر پھونکنے سے میدان نہیں مار سکتے؟ مغرب بہت آگے جا چکا ہے، آپ کے تصور سے بھی بہت آگے۔ آپ کو جتنا آگے دیکھ رہے ہیں، ہم اس سے بھی بہت آگے دیکھ رہے ہیں۔ موجودہ زمانے کے معلوماتی انسانوں کے تصور سے بھی آگے، کافی آگے جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ جب تک مغرب کی مصنوعی طاقت فطری قوتوں سے آگے بظاہر نہ کہ حقیقت میں نہ جائے گی، آخر معرکہ ہی برپا نہ ہوگا، اور آخری معرکہ کو سورہ فیل والے ہی جیتیں گے، بشرط یہ کہ ان کو سورہ کہف بھی یاد ہو۔ محترم موصوف تو ہکا بکا ہو کر بندے کی شکل دیکھنے لگے کہ یہ کیسا جھرلو گھماؤ قسم کا آدمی ہے، بات کو کہاں سے کہاں پھیر دیتا ہے۔ ان کو تو کچھ نہ سوجی، البتہ جن نوجوانوں سے گفتگو چل رہی تھی ان میں سے ایک بولا، جناب شاہ صاحب، لگتا تو یہی ہے اگر حضرت مہدی بھی آ جائیں تو ان کو حالات سدھارنے میں بہت عرصہ لگے گا۔ نہ میرے عزیز، نہ چند سال بھی نہ لگیں گے، اس لیے کہ مغرب کی چکا چوند جو آپ کو نظر آ رہی ہے، اس میں مسلمانوں کا خون پسینہ شامل ہے، تو یہ چراغ جل رہے ہیں۔ اب مغرب اپنی اس کامیابی کے پیچھے مسلم دنیا کے قابل ترین دماغوں اور محنتی ترین باکمال ہنرمندوں کی موجودگی کا اعتراف کرے یا نہ کرے، بلکہ ان کی محنت پر بھی اپنا ٹریڈ مارک لگا لے، لیکن ایک دنیا جانتی ہے کہ مسلمان اپنی قیادت کی طرف سے حوصلہ افزائی اور اعتراف و تحسین نہ ہونے کی وجہ سے مغرب کی چاند گاڑی کو اپنی صلاحیتوں سے ایندھن دے رہے ہیں۔ گوروں میں اتنے جینیس پیدا نہیں ہوتے جتنے ہم سے مراد عالم اسلام اور بالخصوص پاکستان میں پیدا ہوتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، جب اجتماعیت کی پرخلوص آواز لگے گی اور قیادت کا بے لوث پن سامنے آئے گا تو یہ سب دوڑے دوڑے آئیں گے، تب آپ گرمی بازار دیکھیے گا۔ لیکن آپ تو ایک مضمون میں کہہ رہے تھے کہ دنیا میں اس وقت مختلف علوم و فنون میں، خصوصاً جینیاتی اور عسکری سائنس میں یہودیوں کا بہت بڑا حصہ ہے۔ ان کے نوبل انعام یافتہ سائنسدانوں کی کھیپ ہے جو ان کو دجال کی قیادت میں دنیا پر غلبہ دلانے اور موت پر بھی قابو پانے کے لیے کام کر رہی ہے۔ یہ بات آپ نے خوب اٹھائی ہے۔ دنیا کی تاریخ کو یکسر تبدیل کر دینے والی ہر ایجاد کے پیچھے یہودی ہیں۔ مثلا مائکرو پروسیسنگ چپ کے پیچھے سٹینلے، نیوکلیئر چین ری ایکٹر کے پیچھے لیو، آپٹیکل فائبر کیبل کے پیچھے پیٹر، ٹریفک لائٹ کے پیچھے چارلس ایڈلر، سٹینلیس سٹیل کے پیچھے بینیوسٹریس، ویڈیو ٹیپ کے پیچھے چارلس کنسبرگ۔ یہود نے مائنڈ کنٹرول ٹیکنالوجی حاصل کی ہے جس سے وہ انسانی ذہنوں کو اپنی مرضی کے مطابق پھیرنے کی صلاحیت کسی قدر حاصل کر چکے ہیں۔ یہ دجال کا سب سے بڑا ہتھیار ہوگا، اس کا نام MK الٹرا ہے۔ CIA جیسے ادارے کے ڈائریکٹر سیلن فیلڈ نے 1977 میں سرعام تسلیم کیا تھا کہ لاکھوں ڈالرز جادو ٹونے، نفسیات اور روحانیات کے مطالعے پر خرچ کیے گئے ہیں۔ موسیقی کی دھنوں میں بیک ٹریکنگ کے ذریعے بیہودہ شیطانی پیغامات ریورس ٹریک میں چھپا کر پوری دنیا میں نشر کیے جا رہے ہیں۔ 1940 میں ایک امریکی یہودی سائنسدان نکولا ٹیسلا نے موت کی شعاعیں ایجاد کرنے کا اعلان کیا۔ 1987 سے یہودی سائنسدانوں کی سربراہی میں زمین کی قدرتی گردش کو متاثر کر کے زمین کی نبض سے چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوششیں شروع ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، حتیٰ کہ زمین کا مقناطیسی میدان ختم ہو جائے گا اور اس کی گردش تھم کر حدیث شریف میں بیان کردہ ظہور دجال کی علامت کے مطابق سست ہو جائے گی، اور اس طرح ایک دن ایک سال کے برابر، پھر ایک دن ایک ماہ کے برابر، پھر ایک دن ایک ہفتے کے برابر ہوگا۔ آکسفورڈ کی پروفیسر سویس گرین فیلڈ نے کہا ہے کہ انسانی دماغ کی پوری میموری کمپیوٹر میں فیڈ کرنا ممکن ہو چکا ہے۔
اس پروفیسر صاحبہ نے اگلے مرحلے کا انکشاف نہیں کیا، اس کا اندازہ کچھ یوں لگا لیجئے، اگلا عمل اس کا عکس ہوگا، یعنی کسی کمپیوٹر کی میموری کسی انسانی ذہن میں اپلوڈ کر دی جائے گی تاکہ سپرمین یعنی کہ الدجال الاعظم کا راستہ ہموار ہو جائے، جو وقتی طور پر غیر فانی لگے گا۔ میرے عزیز ساتھیو، یہودی سائنسدانوں نے انسانی جنیاتی کوڈ پڑھ لیا ہے، یہ 3 ارب حروف کا امتزاج ہے۔ مذکورہ کامیابی کو انسانی تاریخ کی سب سے بڑی کامیابی قرار دیا گیا ہے۔ یہ سب محیر العقول قسم کی ایجادات اپنی جگہ، لیکن جب حضرت مہدی آئیں گے تو صالح اور قابل مسلمانوں کے علاوہ 2 قسم کے طبقے بھی ان کے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ جی ہاں، ایک تو وہ یہودی جو آج کل کی متعصب سیاسی یہودیت یعنی صہیونیت سے بیزار ہیں۔ صہیونیت سے مراد سیاسی اسرائیلیت ہے، اس لیے صہیونی ہر وہ شخص ہے جو اسرائیل کا حامی ہو، چاہے وہ غیر یہودی ہو یا غیر اسرائیلی۔ ان کے خیال میں جب مسیحا کی قیادت میں یہودی ریاست کا قیام اور یہودیت کا عالمی غلبہ ہوگا، وہی یہود کو تاریخی ذلت سے نجات دلائے گا۔ تو اسرائیل کے قیام کے لیے لاکھوں فلسطینیوں کو گھر سے بے گھر کرنے اور اس کے استحکام کے لیے ہزاروں کو قتل کرنے اور کرتے رہنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ معزز سامعین، کیوں نہ ہم مسیحا کا کام اس کے ذمے چھوڑ دیں اور اس مقصد کے لیے اپنے یہودیوں کو نہ مروائیں جو وہ مسیحا کی آمد سے پہلے حاصل کر ہی نہیں سکتے۔ یہ معتدل فرقہ حسیدی کہلاتا ہے، یہ اس کا قدیم نام ہے، ان کا جدید نام ہیریڈی ہے۔ یہ انتہائی قدیم مذہبی یہودی ہیں جن کے اصل مراکز نیو یارک اور لندن میں ہیں۔ ان کو یقین ہے کہ صہیونی تحریک نے جو اسرائیل قائم کیا ہے وہ در حقیقت نفرت کی ریاست کا وہ خطہ ہے جس میں تورات کی پیش گوئی کے مطابق یہودی آخری زمانے اینڈ آف ٹائم میں آ کر اکٹھے ہوں گے اور اللہ کے غضب و انتقام کا شکار ہو کر نابود ہو جائیں گے۔ ربائی ہرش ان کا مشہور مذہبی رہنما ہے۔ عرفات کی فلسطینی اتھارٹی میں یہودی معاملات کا جو وزیر رکھا گیا تھا وہ اسی طبقے سے ہی تو تعلق رکھتا تھا۔ مشہور فلسفی اور ماہر لسانیات نوم چومسکی اس فرقے سے نہیں لیکن وہ اس کے نظریوں کو تسلیم کرتے ہیں۔ وہ بھی غیر صہیونی یہودی ہیں، یعنی وہ مذہبی طور پر اس بات کے قائل نہیں لیکن غیر مذہبی سیاسی طور پر اس نقطۂ نظر کو تسلیم کرتے ہیں۔ برطانیہ میں مختلف مواقع پر اس فرقے کے لوگ فلسطینیوں پر اسرائیلی مظالم کے خلاف اپنا رد عمل ریکارڈ کرواتے رہتے ہیں۔ حضرت مہدی جب ظاہر ہوں گے اور یہودیوں کے گم کردہ مقدس آثار قدیمہ یعنی تابوت سکینہ، عصائے موسوی، الواح تورات کے ٹکڑے، مائدہ بنی اسرائیل، من و سلوہ کے مخصوص برتن، تخت داؤدی، میرے جی ساتھیو یہ گمشدہ نہیں بلکہ ملکہ برطانیہ کی کرسی میں نصب ہیں۔ اس کی تفصیل کے لیے آپ مفتی ابوالبابا شاہ منصور صاحب کی کتاب اقصیٰ کے آنسو کو کنسلٹ کر سکتے ہیں۔ اچھا، تو بات ہو رہی تھی کہ گم کردہ مقدس آثار قدیمہ کو برآمد کر لیں گے تو یہ معتدل مزاج یہودی اپنی انصاف پسندی کی بنا پر حضرت پر ایمان لے آئیں گے۔ ان کو یقین ہوگا کہ ہمارے بڑوں نے اپنے گناہوں اور بدعمالیوں کی نحوست سے جس چیز کو گم کیا اس کو دریافت کرنے والا ہی آخری مسیحا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار اور سچے مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھی ہے۔ تابوت سکینہ کو دیکھ کر چند یہودیوں کے ایمان لانے کا ذکر حدیث شریف میں ہے۔ یہ یہودی اپنے ساتھ جو سرمایہ اور ٹیکنالوجی لے کر مسلمانوں سے آ ملیں گے، اس سے مسلمانوں کی مادی طاقت بھی کسی حد تک بہتر ہو جائے گی۔ حضرت مہدی اپنے ظہور کے بعد جو 40 سال کی عمر کے لگ بھگ ہوگا، 7 سال تک دنیا کی 3 بڑی کفریہ طاقتوں ہندو، عیسائی اور یہودی میں سے 2 کے خلاف جہاد فرمائیں گے، ہندوؤں اور عیسائیوں کے خلاف شاندار فتح حاصل کریں گے۔ اب پیچھے صرف یہودی رہ جائیں گے۔ 8ویں سال دجال ظاہر ہوگا اور مسلمانوں کی قلت اور عیسائیوں کی شکست سے فتنہ یہود عروج پر پہنچ جائے گا، جو در حقیقت شیطانی طاقتوں کا فتنہ ہے۔ اسی سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے۔ 9واں سال دجال کے قتل اور شر کے گھر اسرائیل کے خاتمے کے بعد مستحکم ترین عالمی اسلامی خلافت کے قیام اور استحکام کا ہوگا۔ میرے پیارے ساتھیوں، 49 سال کی عمر میں حضرت مہدی انتقال کر جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی نماز جنازہ پڑھ کر بیت المقدس میں ان کو دفن فرمائیں گے۔
اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام 38 سال تک زمین پر رہیں گے۔ اس طرح ظہور مہدی کے بعد زمین پر کل 9 سال رہیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے حضرت مہدی 7 سال اور وفات مہدی کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام 38 سال دنیا میں رہیں گے۔ بیچ کے 2 سال دونوں قائدین اکٹھے گزاریں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس تفصیل کے بعد اب ہم اس دوسری قوت کا تذکرہ کرنے کے قابل ہو گئے ہیں جو اپنی ٹیکنالوجی اور سرمایہ سے مسلمانوں کو درکار مادی طاقت کی کمی پوری کرے گی، یعنی وہ خوش نصیب عیسائی حضرات جو رحم دل ہیں اور انسانیت کی خدمت اخلاص سے کرتے ہیں۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مسلمانوں کی جہادی جماعت میں نزول کے بعد ان کو بھی دہشت گردی کا طعنہ دینے کے بجائے ان پر ایمان لے آئیں گے۔ انہیں یہ سعادت ان کی روایتی رحم دلی اور انصاف پسندی کے سبب ملے گی۔ یہ لوگ یورپ اور امریکہ کی حیران کن سائنسی طاقت میں سے کچھ حصہ لے کر مسلمانوں سے آ ملیں گے۔ اوپر جو ذکر ہوا ہے یہودیوں کے ذکر میں کسی حد تک اور عیسائی حضرات کے ذکر میں کچھ حصہ کا لفظ جان بوجھ کر استعمال کیا ہے۔ یہ اس وجہ سے کہ مسلمانوں کی کامیابی کی اصل ٹیکنالوجی باطن میں بغض و حسد کے خاتمے اور ظاہر میں تقوی و جہاد کے اپنانے میں ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ مسلمان بھی سائنس و ٹیکنالوجی اور عسکری و معاشی و وسائل میں اس حد تک پہنچ جائیں گے کہ کفر کے غلبے کو مادی طاقت کے ذریعے ختم کر دیں۔ نہ میرے محترم بھائیوں، نہ، ایسا نہیں ہوگا۔ غزوات ہمیشہ غیر مساوی طاقتوں کے درمیان لڑے گئے ہیں۔ اللہ والوں اور شیطانی قوتوں میں ظاہراً زمین آسمان کا فرق رہا ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو حق اور باطل کی ترقی اور فتح کے پیمانے تو ایک جیسے ہو جائیں گے۔ اللہ کی نصرت اور قدرت کاملہ کا مسلمانوں کے حق میں ظہور کا وقت پھر کب آئے گا؟ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اگر آپ نے اس جاری سیریز کی پہلی ویڈیوز نہیں دیکھی تو وہ بھی لازمی دیکھیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔